السلام علیکم. پاکستان اور انڈیا کا آج میچ ہوا. پاکستان لاسٹ گیم بائی 61 رنز. انڈیا بیٹنگ فرسٹ 175 رنز اسکور کیے 20 اوورز میں اور بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے. پاکستان واز ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دیم. اور پھر اگر پاکستان کی بات کریں بیٹنگ کی تو 18 اوورس کے 114 رنز میں پاکستان آل آؤٹ ہوا. اور کچھ فیکٹس کی اگر میں بات ویسے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ سب سے پہلے پچ کا فیکٹر ہے جس میں پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وننگ دا ٹاس اور بال فرسٹ. پھر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینا کہ بال گرپ ہو رہا تھا لیکن گرپ ہو بھی رہا تھا. سلمان علی یہاں کہہ رہے ہیں یا مائک ہاسن کہہ رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا یا ہمیں اس سے کیا فائدہ اٹھایا. تو اگر گرپ ہو رہا تھا اور آپ کو یہ پتا تھا تو آپ کے وسیم خان کو کیوں جا رہے جس کا بال جو ہے سیم کے ساتھ اوور کرتا ہے اس کا بال جو ہے پڑھ کے کبھی اندر آ رہا ہے کبھی باہر جاتا ہے تو آپ نے پھر اس کا استعمال کیوں نہیں کیا نئے بال سے. آپ اسپنرس کیوں لگا رہے ہیں اور پھر اس اسپنرس کا جو ٹھیک ہے ابھیشیک کو تو آپ نے آؤٹ کر لیا لیکن ایشان کشن دوسرے رن پہ مار رہے. تو گرپ ہونے کا فائدہ کیا ہوا یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور پھر پاکستان نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا. اگر پاکستان نے دوسری بیٹنگ کی ہے اور بال جو گرپ نہیں ہو رہا تھا ٹرن نہیں ہوا تھا تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. مقصد تو یہی ہے کہ آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. یو ناٹ ایبل ٹو ٹیک ایڈوانٹیج. اور پھر اس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچ کا کوئی فیکٹر نہیں تھا اور پھر جو آپ کا ڈیسیجن تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. ہمارا ریکٹس باتیں ہیں جن کو ڈیفینڈ کرنے مائک ہاسن نے بھی پوری کوشش کی. سلمان یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی اننگ میں جو بال گرپ ہو رہا تھا دوسرے میں نہیں ہو رہا تھا. تو مقصد یہ کہ آپ کو فائدہ کیا ہو. دوسری بات شاہین شاہ افریدی کیا کہے بندہ ان کے بارے میں. پاکستان کے بعد وسیم شاہ ہے سلمان مرزا ہے اور اگر یہ پلان تھا کہ شاہین شاہ افریدی کو آج کھلانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے پھر ان کو پکا باہر کرنا ہے تو میرے خیال میں بیسٹ پلان تھا. اور ہیرس روڈ کے بعد ان کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا جانا چاہیے دور. ساتھ ساتھ 7 بالرز انہوں نے کھلائے. بیٹسمینس خاص تم کے نظر نہیں آ رہے اور پھر ویسے ہماری اسٹائل جو ہے بالنگ ہے لیکن فاسٹ بالنگ ہے لیکن فاسٹ بالر صرف ایک تھا. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آل راؤنڈرز 4 آل راؤنڈرز ہیں ہمارے پاس اس ٹیم میں. شاداب خان ہیں, فہیم اشرف ہیں, ساحل ایوب ہیں, محمد نواز ہیں. ایسے تو ٹیم سے نہیں ہوتی ہے. آپ کو پراپر ٹیم کھلانی پڑے گی, پراپر بیٹرس کے ساتھ جانا پڑے گا, پراپر بالرس کے ساتھ جانا پڑے گا. ایسے پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ ایک فاسٹ بالر کے ساتھ جائیں اور پھر اگر اس کو ایک اوور میں رنز پڑ جائیں تو آپ ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیں اور آخر میں پھر لے آئیں. جو اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل زیرو میں ہی نہیں. شاہین شاہ افریدی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں, بالکل جنرل بات ہے کہ ایک بالر پٹ چکا ہے اس کو آپ آخری اوور میں لے کے آ رہے ہیں. پہلے ہی اس کا کانفیڈنس کیونکہ آپ نے اس سے دوسرا اوور کروایا نہیں ہے اس کا کانفیڈنس آلریڈی جو وہ ڈاؤن ہے اور آخری اوور میں. اور میرے خیال میں شاہین شاہ افریدی کے لیے تو وہ تو پہلا اوور کروانے کے بعد جب ان کو 18 اوورس ان سے بالنگ نہیں کروائے گی تو ان کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا. میرے خیال میں تو ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوگا کہ بھائی میں تو پاکستان ٹیم سے باہر ہوں. ڈیفینیٹ سی بات ہے. اور پھر آپ اسے 19واں 20واں اوور کروا دیں تو کیا ہوگا ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. بہت کچھ جو ہے سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں. بس بیسٹ ڈیسیجن تھا سلمان علی نے جو پہلا اوور کروایا اور اگینسٹ 2 لیفٹ ہینڈرز جو خود کو انٹروڈیوس کرا وہاں پہ وکٹ بھی حاصل ہوئی. لیکن کیا بہتر ہوتا کہ 4 اوورس کروا دیتے وہاں پہ. اور جو ابرار نے اوور کیے یا جہاں پہ بھی اگر لگ رہا تھا کہ یہ بال اس بال کو کٹ پڑ رہی ہے اس کو جو ہے رنس پڑ رہے ہیں تو بالکل کٹ آف ہے. شاید شاہین شاہ افریدی کے اوور کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم جو ہے عثمان طارق سے آخری اوور کروا دیتے تو کہیں نہ کہیں اس طرح سمجھ جاتے کیونکہ